السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ایک بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اب میں نے جب اس بندے کی شکل دیکھی، نماز کے بارے میں پوچھا، نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ اس کا حلیہ کوئی دینی ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اکثر لوگوں کو ہم یہ سنتے ہیں اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں خواب میں ایک بزرگ نظر آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور یہ چیز کرو، اتنے کلو گوشت پھینک کے آؤ، یا یہ چیز کر کے آؤ، یا فلاں جگہ پہ جا کے چادر چڑھا کے آؤ۔ تو یہ کیا ہمارے بزرگوں نے کہا، خواب میں آ کے ہمیں ان کی زیارت ہوئی اور ہمیں وہ چیز بخش کے گئے ہیں، تو یہ کیا چیز صحیح ہے؟ اس میں کیا مطلب صداقت ہوتی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی بہن، ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لینی ہے آپ نے کہ آپ کے خواب میں جو بزرگ آ رہا ہے، کیا یہ واقعی کوئی نیک ہستی ہے یا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے؟ اس چیز کو ہم نے اسیس کیسے کرنا ہے؟ پہلی تو بات، ہمیں کیا پتہ، ہمیں نہ تو اس چیز کا، جو بندہ حدیث کا علم جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ ہے، اس نے احادیث پڑھی ہیں، قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، نماز پڑھنے والا بندہ ہے، اس کی زندگی مسنون طریقے کے ساتھ گزرتی ہے، پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو علم ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ ہستی اس کو نظر آئی اور 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اب میرے بھائی بہن یاد رکھے، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایک بے نمازی اٹھ کے یہ بات کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور مجھے کئی دفعہ ہو چکی ہے، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ اسموکنگ بھی کرتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے اور بھی الٹے کام کرتا ہے، ساری بدماشیاں یاریاں اس کے اندر ہے، اور اٹھ کے یہ بات آ کے کہہ دیتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ماننے کو دل نہیں کرتا اس بات کو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھیں، ایک دفعہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، خارجی تھے کچھ لوگ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ تھے سارے داڑھیوں والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ کی تعداد تھی سب کی داڑھی تھی، ایک بھی صحابی بغیر داڑھی والا نہیں تھا، اور اسی طرح جتنے انبیاء سب کی داڑھیاں تھیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لے کہ جب وہ خارجی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان جتنی ڈسکشن ہوئی، جتنی بات چیت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی طرف چہرہ کر کے بات نہیں کی، صرف اس لیے کہ ان کے چہروں کے اوپر سنت مبارکہ نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی۔ دوسری طرف منہ کر کے اللہ کے نبی نے ان سے بات کی، پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ ان کے چہروں کے اوپر داڑھی کیوں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھیں، فرض کریں آپ کے خواب میں آپ کے اس طرح کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، کوئی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نیک ہستی ہے، یا آپ کو کوئی وظیفہ دیتے ہیں، کوئی پڑھائی بتاتے ہیں۔ یہ شیطان بڑا خبیث ہے، بڑا تجربہ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ٹریپ کیسے کرنا ہے، اور ہمیں ٹریپ کر کے غلط رستے پہ لگاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وقت جب خواب میں یا آپ کو یہ چیز نظر آئے، ایک دم ہوش آتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یا خواب کے دوران بھی یہ آپ میری سے بات سن رہے ہیں، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب آپ کو خواب میں ایسی کوئی چیز نظر آتی، جیسے اکثر لوگوں کو ڈرونا خواب آتا ہے، کوئی کتا پیچھے پڑا ہوتا ہے، یا بلی پیچھے پڑی ہوتی ہے، یا سانپ پیچھے پڑا ہوتا ہے، یا کاٹ رہا ہوتا ہے، یا وزن پڑتا ہے سوئے ہوئے، تو آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی شیطان ہے جو میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے، خواب ڈرانا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے مجھے، یہ خوفناک عمل ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کے شر سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ پڑھیں گے، آپ یقین کریں اگر یہ واقعی بزرگ آ تو یہ اپنی شکل میں برقرار رہے گا وہیں پہ۔ اگر یہ شیطان ہوگا، بزرگ نہیں ہوگا، بزرگ کے روپ میں شیطان ہوگا، تو یہ وہاں سے دوڑ جائے گا، رفو چکر ہو جائے گا، اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ شیطان تھا جو مجھے ورغلا رہا تھا، مجھے غلط رستے پہ چلا رہا تھا۔ میرے بھائی بہن یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز، جن لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں، سب سے پہلا کام وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، کیا ان کی زندگی مسنون ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے، اللہ اس کے ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہی نہیں ہوں، میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں۔
جو صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے. اب یہاں پہ تو ایسے معاملات ہیں، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو نمازی کنسیڈر کرتا ہے. جو 4 پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کنسیڈر کرتا ہے. جو 1 پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کنسیڈر کرتا ہے. میرے بھائیوں، صرف ایک نماز اس نے جان بوجھ کے چھوڑی نا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نماز پہ زور دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی چیز پہ نہیں زور دیا. نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیں کہ میں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دیا، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو تم نماز پڑھو، سجدے زیادہ کرو، سجدے زیادہ کرو گے تو تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا. تو میرے بھائیوں، نمازیں فرائض بھی ادا کرنے ہیں، سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، نوافل بھی پڑھیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی ادائیگی کرتے تھے، آپ تہجد بھی پڑھے، آپ اشراق کی نماز بھی پڑھے، نفلوں کا اہتمام کریں. مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد کے نفل پڑھ کے بیٹھے. جتنے زیادہ نوافل کا، جتنے زیادہ سجدوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بھی قربت کا باعث ہے یہ چیز، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں قیامت والے دن ساتھ ملے گا. اللہ کے نبی نے وہ فارمولہ، وہ پیرامیٹر بھی ہمیں بتایا کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو قیامت والے دن کہ تم میرے ساتھ اٹھو، میرے ساتھ ہو، تم میرے ساتھ اسی وقت میری کمپنی میں، میری صحبت میں اس وقت آؤ گے جب تم کثرت سے سجدے کرو گے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، یہی فارمولہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم سجدے کرتے ہیں، نمازیں پوری 5 پڑھ کے نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کروائیں گے اور آخرت میں بھی کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.